اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی سورہ بروج پڑھنے جا رہے ہیں، اور سورہ بروج مکی صورت ہے۔ اس میں کل 22 آیات ہیں، 109 اس کے کلمات ہیں، 465 اس کے حروف ہیں، اور اس میں صرف ایک رکوع ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسم ہے برجوں والے آسمان کی اور اس دن کی جس کا وعدہ ہے، اور قسم ہے حاضر ہونے والی کی اور اس کی جس میں حاضری ہوئی ہے، کہ خندق والے ملعون ہیں، یعنی بہت سے ایندھن کی آگ والے۔ جب وہ لوگ آگ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور وہ دیکھ رہے تھے جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ کر رہے تھے، ان کو مومنوں کی یہی بات بری لگتی تھی کہ وہ اللہ پر ایمان لائے ہوئے تھے، جو بڑا زبردست ہے اور سزاوار حمد و ثنا ہے، جس کی آسمانوں اور زمین میں بادشاہت ہے، اور اللہ ہر چیز سے خوب واقف ہے۔ بلا شبہ جن لوگوں نے مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو تکلیف پہنچائی اور توبہ نہ کی، تو ان کے لیے دوزخ کا عذاب ہے، استغفر اللہ، اور ان کے لیے جلنے والا عذاب ہے۔ بلا شبہ جو ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے، ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، یہ بڑی کامیابی ہے۔ بے شک تمہارے رب کی گرفت بڑی سخت ہے، وہی پہلی بار پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ زندگی دے گا، اور وہی بڑا بخشنے والا اور محبت کرنے والا ہے۔ عرش کا مالک بڑی شان والا، جو چاہتا ہے کر دیتا ہے۔ کیا تم کو ان لشکروں کا قصہ پہنچا ہے، یعنی فرعون اور سمود کا قصہ؟ بلکہ یہ کافر تکذیب میں ہیں، اور اللہ بھی ان کو ادھر ادھر سے گھیرے ہوئے ہے۔ بلکہ وہ تو ایک باعظمت قرآن ہے جو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ صدق اللہ العظیم، جزاک اللہ۔ اب اس کے ساتھ ہی ہم سورہ طارق شروع کرتے ہیں، جو کہ مکی ہی آیت ہے، اور اس میں 17 آیات ہیں، 61 اس کے کلمات ہیں، اور 236 اس کے حروف ہیں۔ اس میں بھی بس ایک ہی رکوع ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ طارق۔ آسمان کی قسم اور رات کو آنے والے کی، اور تم کو کیا معلوم رات کے وقت آنے والا کیا ہے؟ وہ تارا ہے چمکنے والا، اور کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ اس پر کوئی نگہبان مقرر نہ ہو۔ تو انسان کو غور کرنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا ہوا ہے۔ وہ ایک اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا ہوا ہے، جو پشت اور سینے کے بیچ میں سے نکلتا ہے۔ بے شک اللہ تو اس کو دوبارہ پیدا کرنے پر قدرت رکھتا ہے۔ اس روز دلوں کے بھید جانچے جائیں گے، تو آدمی کے پاس نہ کچھ زور ہوگا نہ کوئی مددگار۔ اور آسمان کی قسم جو مینہ برساتا ہے، اور زمین کی قسم جو پھٹ جاتی ہے، کہ یہ قرآن حق کو باطل سے جدا کر دیتا ہے۔ اور کوئی ہنسی کی بات نہیں ہے، یہ لوگ تو اپنی تدبیروں میں لگے ہوئے ہیں، اور میں بھی اپنی خفیہ تدبیر کر رہا ہوں، سبحان اللہ۔ تو تم کافروں کو ذرا ڈھیل دو، انہیں کچھ تھوڑی سی مہلت دو۔ صدق اللہ العظیم، جزاک اللہ۔ الحمدللہ یہاں سورہ طارق بھی مکمل ہوئی، اور آگے بھی چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، تو اس لیے کوشش کروں گی کہ ایک وقت میں تھوڑی 3 سے 4 یا 5 جتنی بھی صورتیں پڑھی جائیں میں پڑھ لوں۔ پھر اب اس کے بعد ہے سورہ اعلیٰ۔ سورہ طارق کے بعد سورہ اعلیٰ، یہ بھی مکی صورت ہے۔ اس میں 19 آیات ہیں، 72 اس کے کلمات ہیں، اور 291 اس کے حروف ہیں، اور اس میں بس ایک رکوع ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے نبی، اپنے رب کے نام کی پاکی بیان کرتے رہو، جو بہت عالی شان ہے، جس نے ہر چیز کو بنایا پھر درست کیا، اور جس نے تجویز کیا پھر راہ بتا دی، اور جس نے زمین سے چارہ اگایا پھر اس کو سیاہ رنگ کا کوڑا کر دیا، پھر ہم تم کو پڑھا دیں گے، پھر تم نہ بھولو گے، مگر جو اللہ چاہے۔ بے شک وہ جانتا ہے ہر کھلے اور چھپے کو، اور ہم تمہارے لیے آسانی کا سامان کر دیں گے، سبحان اللہ، اللہ کی شان۔ تو تم نصیحت کرتے رہو اگر نصیحت کرنا مفید ہو، ان قریب نصیحت مانے گا جو اللہ سے ڈرتا ہے۔
اور جو بدنصیب ہوگا وہ اس سے اعراض کرتا رہے گا، استغفر اللہ۔ جو بڑی آگ میں داخل ہوگا، پھر وہ اس میں نہ تو مرے گا نہ ہی جیے گا۔ بامراد ہوا وہ شخص جو پاک ہوا اور اپنے رب کا نام لیتا رہا اور نماز پڑھتا رہا۔ اے منکرو، تم تو دنیا کی زندگی کو مقدم رکھتے ہو، حالانکہ آخرت کہیں بہتر اور پائیدار ہے۔ یہی بات پہلے صحیفوں میں لکھی گئی ہے، یعنی ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ آج کا سبق ہم یہیں تک پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم اگلی صورت پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح راستے پر چلائے اور قرآن کو صحیح سمجھنے، پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔